نواز شریف صاحب مسلسل جو ہے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں، اور نواز شریف صاحب نے ایک تازہ کام کروایا جی، اور وہ ہے گورنر سندھ اپنا لگوا لیا ہے نہال ہاشمی صاحب کو، اور متحدہ قومی موومنٹ کو کر دیا ہے آؤٹ۔ اور پیپلز پارٹی کیا کہتی ہے اس بارے میں وہ بھی آپ کو سنواتے ہیں، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ گورنر سندھ لگایا ہے جی نہال ہاشمی۔ اس بات کا تو ہمیں پہلے دن سے معلوم تھا کہ کامران ٹیسوری جو ہیں ان کی فراغت کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور یہ کئی مہینوں سے اس پہ کام جاری تھا، لیکن گورنر سندھ کی جو تبدیلی تھی کامران ٹیسوری کو ہٹا کے بنیادی طور پہ ایک اور گورنر صاحب کو لگانا تھا، اور ان کا نام آ رہا تھا، اور وہ تھے فیصل واڈا صاحب۔ لیکن درمیان میں نواز شریف صاحب آ گئے، اور فیصل واڈا صاحب جو ہیں ان کا کام نہیں ہو سکا، اور کامران ٹیسوری کو فارغ کر دیا۔ اور جب پتہ چلا مسلم لیگ نواز کو کہ کامران ٹیسوری کو ہٹانا ہے، تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر گورنر ہمارا ہونا چاہیے، میاں صاحب نے کہا، اور پیپلز پارٹی کو بھی سوٹ کرتا تھا کہ ٹھیک ہے میاں صاحب کا ہی گورنر ہونا چاہیے۔ اور کیونکہ اگر فیصل واڈا صاحب آ جاتے تو فیصل واڈا صاحب جو ہے وہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ کے گورنر تھے، اور کامران ٹیسوری بھی اسٹیبلشمنٹ کے گورنر تھے۔ پھر ایم کیو ایم کو ایک اچھا خاصا ایج ملا ہوا تھا وہاں پہ گورنر ہاؤس کی صورت میں، تو ایم کیو ایم کے پاس بھی فارم 47 ہیں، تو انہوں نے کہا کہ بڑی جماعتوں نے فیصلہ کیا، زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے، کہ پھر ہم یہ جو ہڈی ہے گلے کی ہڈی ایم کیو ایم اس کو فارغ کریں، پھر آپس میں مل کر کھیلتے ہیں۔ اور نہال ہاشمی صاحب کو گورنر لگایا، کوئی اور بھی ہو سکتا تھا، لیکن میاں صاحب نے میسج دیا کہ نہیں، گورنر ہم اسے ہی لگائیں گے جو ہماری جو سوچ ہے، اصل سوچ، اس سوچ کو وہ فالو کرتے ہیں۔ نہال ہاشمی صاحب نے ماضی میں کیا کہا تھا ذرا پہلے وہ سن لیں تاکہ آپ کو اندازہ ہو سکے۔ آپ ہم سے لے رہے ہو وہ تو نواز شریف کا بیٹا ہے، ہم نواز شریف کے کارکن ہیں، حساب لینے والوں ہم تمہارا یوم حساب بنا دیں گے۔ جنہوں نے بھی حساب لیا ہے اور جو لے رہے ہیں کان کھول کے سن لو، ہم نے چھوڑنا نہیں تم کو۔ آج حاضر سروس ہو، کل ریٹائر ہو جاؤ گے۔ تمہارے بچوں کے لیے، تمہارے خاندان کے لیے پاکستان کی زمین تنگ کر دیں گے ہم۔ یہ جو نہال ہاشمی صاحب کا پیغام ہے جی، یہ بنیادی طور پہ یہ جو دھمکی ہے یہ جنرل باجوہ کو نہیں ہے، یہ آصم منیر صاحب کو ہے، کیونکہ حاضر سروس وہ ہیں، اور اس وقت نہال ہاشمی صاحب نے حاضر سروس کو پیغام دیا تھا نواز شریف صاحب کا کہ تم آج حاضر سروس ہو، کل کو ریٹائر ہو جاؤ گے، ہم آپ سے یوم حساب لیں گے، اور آپ کے آنے والی نسلوں کا جینا حرام کر دیں گے، آپ کے بچوں کا جینا حرام کر دیں گے۔ یہ بنیادی سوچ ہے نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی کی۔ تو لہٰذا آج ہاشمی صاحب کو گورنر لگا کر میاں صاحب نے موجودہ قیادت کو یہ پیغام دیا ہے، موجودہ قیادت کو یہ پیغام ہے کہ یہ ہے ہماری سوچ، اور اگر آپ نے ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کی اور کوئی گڑبڑ کی اور ہمارے ساتھ جو معاہدہ ہے اس معاہدے کی خلاف ورزی کی، تو پھر آپ کا انجام بھی یہ ہوگا کہ نہال ہاشمی صاحب کے صورت میں۔ اگلا جو شاٹ ہے وہ بھی سنائیے فوج کے بارے میں۔ 1 انچ زمین کوئی مجھے لے کے دکھائے، 1 انچ ناممکن ہے، لے ہی نہیں سکتے، بس دکھانے کا ایٹم بم ہے، دکھانے کے F-16 ہے، استعمال نہیں کر سکتے آپ۔ 8 لاکھ فوج نے 1 انچ زمین نہیں حاصل کیا، 1 انچ۔ تو یاد رکھیے گا، 1 انچ زمین کوئی مجھے لے کے دکھائے، 1 انچ ناممکن ہے، لے ہی نہیں سکتے، بس دکھانے کا ایٹم بم ہے، دکھانے کے F-16 ہے۔ تو یہ ایک بات تو ثابت ہے جی کہ جو آپ نے اگر
मिलिट्री लीडरशिप को काबू करना है और आपने उनसे कोई चीज़ मनवानी है, तो ये ज़बान उनको बहुत पसंद है। शरीफाना ज़बान उनको पसंद नहीं है, शरीफ लोग उनको पसंद नहीं है। जो धमकियां दे वो बहुत पसंद है, उन्हीं की बात मानते हैं, उन्हीं को सारे के सारे जाली फॉर्म 47 पेश कर देते हैं, उन्हीं को मुसल्लत कर देते हैं, धमकियां भी, जूते भी, प्याज भी, ये सब कुछ, और फिर उन्हीं की ताबेदारी भी। तो ये बात तो तयशुदा है, क्योंकि पहले तलाल चौधरी साहब को उन्होंने वजीर ममलिकत दाखिला बनवाया, वो पहला पैगाम। दूसरा पैगाम निहाल हाशमी साहब को गवर्नर बनवा दिया। अगला है जी ये जैन साहब की। अब एमक्यूएम क्या कहती है, जरा एमक्यूएम को सुनवाएं जी। नसीम साहब की तो आज तब्दीली की बात हुई है। मेरा ख्याल आज से 3 दिन पहले भी एमकेएम पाकिस्तान ने इसी ऐवान के अंदर बाइकआउट किया था। तो हमारा ये तसलसल है वफाकी हुकूमत को बताना है कि आप हमें टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें, बल्कि आप बराबरी की बुनियाद पर हमारे साथ एमकेएम के साथ बैठे, एमकेएम का एतबार मिले, एमकेएम का एतमाद मिले, ताकि जो जिसे कहते हैं कि पॉलिसी साजी में भी हमें शरीक करें, ताकि हुकूमत एक अच्छे तरीके से स्मूथ तरीके से आगे बढ़े। गवर्नर सिंध की तब्दीली पे एमकेएम मुतमईन है? देखिए, मेरा ख्याल है कि एमकेएम का बयान आ चुका है और एमकेएम ने एक अपना टिकट तर्जुमान के नाम से जारी किया है, और इसके बाद जो भी मेरा ख्याल डिस्कशन होगी फिर हम बताएं। तो एमकेएम जो है वो वॉकआउट कर रही है, बाइकआउट कर रही है कि हमें शामिल किया जाए। तो जनाब फॉर्म 47 जो है वो आपके पास है, फॉर्म 47 ही नून लीग के पास है। तो जिसके पास ज़्यादा फॉर्म 47 हैं और जो ज़्यादा तड़ियाँ छड़ियाँ लगा सकते हैं, धमकियाँ लगा सकते हैं, वो कामयाब है। तो आप इसी तनख्वाह पे काम करेंगी, यही नौकरी है आपकी, आपको बस जो मिल रहा है सब्र से कबूल करें। ये जो इसराइल अमेरिका ईरान जंग जो है, इस जंग की वजह से भी ये आपस में डिवाइड हो गए हैं, क्योंकि इस वक्त जनरल आसिम मुनीर साहब की राय और है और पीपल्स पार्टी और नून लीग की राय कुछ और है। और ये राय जो है वो है कि हमने क्या करना है, ईरान को सपोर्ट करना है या फिर हमने ईरान का रास्ता रोकना है, इस बुनियाद पे। और उसी वजह से जो सऊदी अरब है वो भी हमसे नाराज़ है। और आज हुआ ये है कि आज तलब किया गया है शहबाज शरीफ साहब की सऊदी अरब अचानक रवानगी हुई। एक प्रेस रिलीज आता है वज़ीर आज़म ऑफिस की तरफ से कि शहबाज शरीफ साहब चंद घंटे के लिए सऊदी अरब रवाना हो गए हैं। चंद घंटे के लिए ये बात कही गई कि चंद घंटों के लिए गया, और उनको इनवाइट किया है क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने, ये बात की गई। तो ये जो अच्छा, ये भी अज खुद ये खबर भी जो है वो हमारे यहाँ जो इस वक्त मामला चल रहा है, इसराइल अमेरिका ईरान जंग और पाकिस्तान ने क्या करना है, क्योंकि आसिम मुनीर साहब को बुलाया गया था चंद दिन पहले और उनसे मुलाकात हुई थी मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस के छोटे भाई वजीर दिफा खालिद बिन सलमान से, उनसे मुलाकात हुई थी। तो एमबीएस से मुलाकात उनकी नहीं हो सकी थी। एक तस्वीर पुरानी चलाई गई लेकिन वो मुलाकात नहीं हो सकी थी। तो अब जो है शहबाज शरीफ साहब को एमबीएस ने तलबी की है, और खालिद बिन सलमान से जो मुलाकात हुई थी आसिम मुनीर साहब की, तो उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा था कि इस लड़ाई में जो ईरान हमले कर रहा है सऊदी अरब में, और उसके लिए जो पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो दिफाई मुआहदा है उसके अंदर रहते हुए पाकिस्तान एक्ट करे, ये बात कही गई थी। और मतलब ये था कि जो मुआहदा उसके अकॉर्डिंगली आप करें। दूसरी इत्तला ये थी कि सऊदी अरब फौज मांग रहा है, और अल असीरी जो हैं साबिक डिप्लोमेट और बहुत ही सीनियर जो ऑफिशियल हैं, वो उन्होंने बता दिया था कि अगर क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक फोन कॉल करें तो 1 लाख फौज आ सकती है पाकिस्तान सऊदी अरब, पाकिस्तान की 1 लाख फौज आ सकती है। इसलिए कोई है ही नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता कि पाकिस्तान इनकार करे, पाकिस्तान की हुकूमत इनकार करे। शहबाज शरीफ साहब और जरदारी साहब को वो फ़ोन करें तो फौरन फौज आ सकती है।
تو یہ انہوں نے کہا تھا. تو اس لیے اب شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا. اس کے بعد ہم نے بل بھیج دیا تھا $10 ارب کا کہ آپ $5 ارب دیں ہمیں ڈپازٹس اور $5 ارب کا ہمیں ادھار تیل دیں, اور اس کے بدلے میں ہمارے جو 25 ملین پاکستانی وہاں پہ کام کر رہے ہیں سعودی عرب میں, مزدور اور جہاں جہاں کر رہے ہیں بیچارے محنت مزدوری کر رہے ہیں, آپ ان کے جو ہیں ریمیٹنس وہ ان کو پلیج کر لیں. تو یہ کیا گیا تھا. تو یہ معاملہ جو ہے اب شہباز شریف صاحب کو بلایا گیا ہے محمد بن سلمان کراؤن پرنس نے, کیونکہ یہ ہم نہیں کہہ رہے, یہ پرائم منسٹر کا دفتر کہہ رہا ہے کہ ان کو طلب کیا گیا ہے. لہذا یہ جو ان کی طلبی ہوئی ہے یہ طلبی ہی اصل میں اس میں یہی موضوع ڈسکس ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا. آیت اللہ خامنہئی صاحب کی طرف چلتے ہیں جی. آیت اللہ خامنہئی صاحب کا پہلا خطاب آ گیا ہے اور ان کو ذرا سنائیے گا جی آیت اللہ خامنہئی صاحب کو پہلا خطاب. الجزء الثالث من كلامي هو تقديم الشكر للمقاتلين الذين في الزمن الذي يتعرض شعبنا المظلوم إلى هجمات رؤوس الاستكبار حيث قاموا سدوا طريق العدو من خلال ضرباتهم المدمرة ومنعوا تسلطهم على بلدنا العزيز وتفكيكه. اخواني الاعزاء المقاتلين. اچھا آپ کو میں اس کا جی یہ پہلا خطاب تھا جو چیدہ نکات ہیں پورے خطاب میں. پہلا انہوں نے آرڈر دیا ہے آپ نے ہرمز جو ہے وہ بند رہے گی اور اس پہ ایران کا کنٹرول رہے گا. ایران جس جہاز کو چاہے گا وہ وہاں سے گزرے گا, جس جہاز کو ایران کا NOC پرمٹ نہیں ہوگا وہ وہاں سے نہیں گزرے گا. اور اب جو مختلف ممالک ہیں وہ ایران کو درخواست دے رہے ہیں کہ جناب ہمیں ہمارا جہاز گزرنے کی اجازت دی جائے. تو چائنا کو اجازت ہے, رشیا کو اجازت ہے اور بنگلہ دیش کے جہاز کو اجازت ہے, اور اس طریقے سے یہ کام چل رہا ہے. اور ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی. انہوں نے کہا جی کہ جو ہے میرے والد صاحب کو شہید کیا گیا, اس میں میری والدہ کو شہید کیا گیا, اور اس جو ہوا تھا سٹرائک کی تھی ایران امریکہ کی طرف سے, اسرائیل کی طرف سے جو حملہ ہوا اس میں ان کے والد صاحب آیت اللہ خامنہئی کو شہید کیا گیا, ان کی والدہ کو شہید کیا گیا, ان کے بیٹے کو شہید کیا گیا, مجتبیٰ خامنہئی کے بیٹے کو, کیونکہ ان کا نواسا تھا, پوتا تھا, ان کا بیٹا تھا, اور ان کی اہلیہ کو بھی شہید کیا گیا. یہ خود زخمی ہوئے ہیں اس میں اور ان کو جان بچ گئی, معمولی زخمی ہیں. تو یہ ان کا پہلا خطاب تھا اور انہوں نے ساری صورتحال سے آگاہ کیا جی.